ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے نظر بد کی 4 دعائیں عرض کروں گا۔ کسی کو بھی نظر لگی ہو تو آپ اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور سر پر رکھ کر یہ 4 دعائیں آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ نظر جو لگی ہوئی ہے، ان دعاؤں کے پڑھنے سے وہ نظر کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور نظر اتر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ آپ مصر میں جائیں، تو جب آپ اس شہر میں داخل ہونے لگے تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اس لیے کہ میرے بیٹے ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، قد آور بھی ہیں، تو جب اکٹھے 11 بیٹے شہر میں داخل ہوں گے تو یہ نہ ہو کسی حاسد کی نظر لگ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہے، پہاڑ پہ کھڑا ہے، اور کوئی نیچے سے بندہ دیکھے اور اس بندے کی اس کو نظر لگ جائے تو وہ اونچائی سے نیچے گر جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو حاسدین کی اگر نظر لگ جائے تو وہ امیر سے غریب بھی ہو سکتا ہے، مالدار تھا اور مالدار سے وہ فقیر بھی بن سکتا ہے کسی حاسد کی اگر نظر لگ جائے۔ نظر بچے کو بھی لگ جاتی ہے، نظر جوان کو بھی لگ جاتی ہے، نظر بوڑھے کو بھی لگ جاتی ہے، نظر عورت کو بھی لگ جاتی ہے، نظر مرد کو بھی لگ جاتی ہے، نظر گھر کو بھی لگ جاتی ہے، نظر مال کو بھی لگ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ غیروں کی نظر لگتی ہے، بلکہ ماں کی نظر بیٹے بیٹی کو لگ جاتی ہے، والد کی نظر بیٹے بیٹی کو لگ جاتی ہے، اور بہن کی نظر بہن کو لگ جاتی ہے، بھائی کی نظر بھائی کو لگ جاتی ہے، بھائی کی نظر بہن کو لگ جاتی ہے، بہن کی نظر بھائی کو لگ جاتی ہے، اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا ہے، جوان ہے، حسین ہے، تو میں اس کی تعریف کروں گا، لیکن تعریف کرتے ہوئے وہ الفاظ زبان پر نہیں آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جب بھی کسی کو دیکھو اور آپ کو اس کی چیز کو اچھی لگے تو اس وقت کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو جب بھی آپ کو اپنا بیٹا اچھا لگے، بیٹی اچھی لگے، یا بھائی اچھا لگے، کوئی بھی رشتہ دار، یار، دوست کوئی بھی ہے، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اس دعائیہ کلمات کو ضرور پڑھیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو آپ کی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی۔ آپ نے ان الفاظ کو یاد کر لینا ہے، ذہن نشیں کر لینا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اکثر یہ بات زیادہ سننے میں آتی ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے،
سننے میں بھی آتی ہے اور اپنے تجربے میں بھی بات یہی ہے کہ بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ آپ بچوں کو نظر جلدی کیوں لگ جاتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر بلی کا بچہ ہے تو انسان اگر اس بچے کو بھی دیکھے، بلی کے جانور کے بچے کو، تو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ بکری کا بچہ ہے تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے، اور اس کی حرکات کو دیکھا جائے تو بڑے خوبصورت انداز میں وہ بھی چہلتا ہے، اور کبھی ادھر چھلانگ لگا دی، کبھی ادھر چھلانگ لگا دی، تو انسان کو وہ بکری کا بچہ بھی پیارا بھی لگتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے۔ میں ایک گھر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بچے بکری کے بچے کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، ان سے محبت ہے جی ہمیں، کہ بکری کا بچہ بھی پیارا لگتا ہے۔ حتیٰ کہ کتے کا بھی اگر بچہ چھوٹا ہو تو وہ بھی انسان کو پیارا لگتا ہے ناپاک، لیکن وہ پیارا اس لیے لگتا ہے کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو بچوں پہ پیار بڑوں کو زیادہ آتا ہے۔ گھر میں ایک بچہ ہے، باپ بھی اس کی طرف متوجہ ہے، ماں بھی اسی کی طرف متوجہ ہے، چچا ہے وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اور جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہے، چاچی ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تو وہ بچہ ان کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں، پیار آتا ہے، محبت کرتے ہیں اس سے۔ تو اس وقت وہ یہ الفاظ نہیں کہہ پاتے کہ آج میرا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، آج اس نے فلاں حرکت بڑی اچھی کی ہے، آج اس نے فلاں کام کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ تو اس وقت یہ الفاظ نہیں کہے جاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، کہ جب بھی دیکھو تو کیا کہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس وجہ سے جانور کا چھوٹا بچہ وہ بھی پیارا لگتا ہے، تو انسان کا بچہ اور بیٹا انسان کا، تو آپ دیکھیے کہ جس انسان کو اللہ کہہ رہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے اس کو خوبصورت پیدا فرمایا، اور خوبصورت بھی اتنا کہ کائنات کے اندر جس چیز کی بھی تخلیق کی، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ جس طرح خلیفہ ابو جعفر منصور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت خلیفہ تھا، تو بادشاہ تھا، تو اس کے ہی محل میں ایک اور شخص رہتا تھا جس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ تو وہ اپنی بیوی کے پاس رات کو بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے چاند کی طرف دیکھا، تو ہنسی مذاق میں خوش زیادہ ہو گیا، یا اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، یا کوئی بھی بات اس کے دل میں ایسی آئی کہ اس نے یہ الفاظ کہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، اور 3 طلاق ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو وہ عورت سمجھ گئی کہ اب مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ عورت وہاں سے اٹھی، پردے میں جا کے بیٹھ گئی الگ کمرے میں۔ اب صبح ہوئی، بعد خلیفہ کے پاس پہنچی اور جا کے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میری بیوی مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہے، اس کا مجھے کوئی حل بتا دیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم مفتیان اکرام کو بلا لیتے ہیں یہاں پہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا فتویٰ ملتا ہے۔ اسی وقت سارے علماء کو بلایا گیا، علماء اکٹھے ہو گئے بادشاہ کے محل میں، تو پوچھا گیا کہ یہ بات کہی گئی ہے، تو سارے مفتیان اکرام کہنے لگے کہ حضرت طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ شاعر جب شاعری لکھتا ہے، کرتا ہے، تو وہ بھی مثال چاند کی دیتا ہے، اور چاند کی خوبصورتی پہ وہ اپنے اشعار لکھتا ہے۔
اور چاند کی خوبصورتی پہ دنیا بات کرتی ہے، اور خوبصورت گنا جاتا ہے چاند کو کہ چاند بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس لیے سارے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، وہ خاموش تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، کون کیا فتویٰ دیتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، علماء اکرام، مفتیان اکرام کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کوئی جواب دیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جواب دیتا ہوں لیکن ان کی بات مکمل ہو جائے، میں جواب ضرور دوں گا۔ بات مکمل ہوگی، اٹھے جواب دینا شروع کیا۔ جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ عیسیٰ ابن موسیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تو چاند سے حسین نہیں ہے تو تمہیں طلاق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت حسین جس کے ڈھانچے کو بنایا ہے وہ انسان ہے، اس لیے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ انسان ہے، تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ سارے مفتیان اکرام خاموش، سمجھ آ گئی ان کی بات کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے خوبصورت انسان ہے تو واقعی سب سے خوبصورت انسان ہے۔ تو جب انہوں نے فتویٰ دیا تو سارے علماء کرام نے، مفتیان اکرام نے ان کی بات کو تسلیم کیا کہ آپ نے حق کہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو جب انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو نظر بھی انسان کو لگتی ہے، اور جب بھی اپنا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، سجن ہے، بیلی ہے، کوئی بھی عزیز و اقربا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو جب بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے حسن کو دیکھیں، اس وقت یہی کلمات کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ جو خوبصورت ادائیں لگتی ہیں، جن پہ محبت زیادہ آتی ہے، جن کو دیکھ کر بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے جس کی ادا بھی اچھی لگتی ہے، جس کا بولنا بھی اچھا لگتا ہے، جس کی حرکتیں عادات بھی اچھی لگتی ہیں، جو اچھی عادتوں کا مالک ہوتا ہے اور اچھے خیالات رکھتا ہے وہ بچہ، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے تو ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور بچے آج کل ماشاءاللہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر پہلے دور میں دیکھا جاتا تھا بہت کم لوگ ہیں، ہر روز تقریباً ہر بچہ وہ کپڑے بدلتا ہے، 2 3 مرتبہ بھی کپڑے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس وقت لوگوں کو عطا کیا ہوا ہے، پریشان حال ہیں لیکن اتنے بھی پریشان نہیں ہیں کہ ننگے ہی پھر رہے ہیں۔ اتنا اللہ کا فضل ہے کہ 1 2 مرتبہ دن میں نہیں تو 1 مرتبہ تو سوٹ وہ روزانہ بدلتا ہے، روزانہ تیار ہوتا ہے، روزانہ کنگھی کرتا ہے، اور کچھ سکول والوں نے کہا ہوتا ہے تو والدین اور بھی زیادہ اس کی طرف، بچے کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اس لیے بچے کو نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی بچے کو دیکھا جائے تو فوراً یہ بات کہی جائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ ذہن نشیں کر لیں، میں نے 3 4 مرتبہ یہ الفاظ دہرا دیے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ ان کو، الفاظ کو، کلمات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دل کے کانوں سے سنیں بھی اور دل کی تختی پر لکھ بھی لیں۔ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی اور لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، کوئی بھی انگلش کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اسی کلمات کو، انہی کلمات کو
آپ نے اپنی زبان پر ہر وقت رکھنا ہے تاکہ کسی کو آپ کی نظر نہ لگے اور بچہ بھی نظر سے محفوظ رہے۔ اب میں آپ کے سامنے 4 دعائیں پڑھوں گا اور آپ نے ان دعاؤں کو یاد کر لینا ہے، اور یاد کر کے صبح بھی اپنے بچے کو دم کریں، شام بھی دم کریں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے، اپنا دایاں ہاتھ آپ نے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے درود شریف کی تو اتنی برکات ہیں کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں اس بندے پر۔ درود شریف ایسی برکت ہے کہ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، میں اللہ، میرے فرشتے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ وظیفہ کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی حکم دے رہا ہے اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اس لیے درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اول بھی آخر بھی۔ درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے یہ 4 دعائیں پڑھنی ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی بڑی شخصیت ہے، نواسہ رسول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی دعاؤں سے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اس دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا عمل پوری امت کے لیے، کسی کے بیٹے کو نظر لگ جائے، کسی بچے کو نظر لگ جائے، بہن کو لگ جائے، بیٹی کو لگ جائے، بھائی کو لگ جائے، کسی کو بھی اگر نظر لگ جائے، محسوس ہو، تو آپ نے اسی وقت ان 4 دعاؤں کو یاد کر کے رکھنا ہے، اسی وقت اول آخر درود ابراہیمی، اور ان 4 دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب ان 4 دعاؤں کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی وقت نظر ختم ہو جائے گی اور نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بری سے بری نظر بھی ہوگی تو اللہ تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے ان دعاؤں کو یاد کر لینا ہے۔ ابھی آپ ان دعاؤں کو اسکرین پر دیکھیے، میں پڑھ دیتا ہوں تو آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، بسم اللہ اللہم اذہب حرها وبردها ووصبها، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین، اللہ یشفیک۔ آپ نے یہ 4 دعائیں پڑھ لینی ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی، دایاں ہاتھ بچے کے سر پر رکھیں اور سر پر رکھ کر، کوئی بھی ہو، بڑا ہے چھوٹا ہے، لیکن بچوں کو نظر زیادہ لگنے کے خدشات ہوتے ہیں اور زیادہ نظر لگتی ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے بچے کے سر پہ
ہاتھ رکھ کے اول آخر درود ابراہیمی اور ان 4 دعاؤں کو پڑھ کر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ نظر بد اتر جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے بچوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہر بری نظر اور ہر حاسدین کے حسد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔